بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ چیپٹر نمبر 8 ہے، قومی یکجہتی اور خوشحالی کے حوالے سے۔ اس کا کویشچن نمبر 1 ہم آج پڑھیں گے۔ تو کویشچن نمبر 1 ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے، اور قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے کن عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے اس سوال کے 2 پورشن ہیں۔ پہلا حصہ قومی یکجہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے، وہ آپ سے قومی یکجہتی اور سالمیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگلا سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے کن عناصر کا ہونا ضروری ہے، کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کیوں ضروری ہے، یا قومی یکجہتی سالمیت کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ آج جو ہم اس سب سے پہلے سوال کا پہلا حصہ ڈسکس کریں گے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت۔ قومی یکجہتی اور سالمیت میں اس کی سب سے پہلے تعریف آتی ہے کہ قومی یکجہتی سے مراد، یکجہتی سے مراد اکٹھا ہونا، متحد ہونا، ایک ہونا۔ یعنی یکجہتی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ متحد ہونا، اکٹھا ہونا۔ اس کا مفہوم اس مختصر انداز میں یہ بنتا ہے کہ جزیات کو کل میں تبدیل کرنا۔ جزیات یعنی جز کی جمع ہے، جز مطلب ایک چھوٹا سا حصہ، ایک ٹکڑا، اس کو ہم جز کہتے ہیں، اس کی جمع ہے جزیات، یعنی اس کو کل میں تبدیل کرنا، ایک مکمل شکل دینا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو ایک کل کی شکل میں تبدیل کرنا، ایک کل کی شکل دینا، یہ بنیادی طور پر قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا مفہوم یہاں سے اس کے مطلب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کا ایک ہونا، پوری قوم کا اکٹھا ہونا۔ تو عزیز طلبہ، اس کا دوسرا حصہ ہم اس مختصر انداز میں پڑھتے ہیں کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپی کو جوڑنا۔ یعنی اگر ہم قومی سطح پہ دیکھیں، قومی یکجہتی سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں کو، یہ سیاسی جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طرح جوڑنا کہ ان کی دلچسپیاں پورے قوم کی دلچسپیاں میں شمار ہو جائیں۔ تو اس طرح متحدہ نظام کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ متحدہ نظام جو ہے پورے ملک کا، پوری قوم کا ایک نظام تصور کی جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو واضح طور پر ایک مختصر سا مفہوم قومی یکجہتی اور سالمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت سے مراد ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پروڑ دیا جائے تاکہ معاشرے کی سالمیت کیا ہو، ممکن ہو۔ یعنی اس سے مراد سالمیت یعنی حفاظت۔ سالمیت سے کیا مفہوم ہے؟ حفاظت۔ تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب تک قومی یکجہتی نہیں ہوگی، سالمیت ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں معاشرے میں جو معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر ان کو لایا جائے تاکہ اس سے کیا ہو کہ معاشرہ محفوظ ہو سکے، معاشرے میں امن قائم ہو سکے۔ تو مثال کے طور پر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو بہت سی قومیں اور ذیلی اکائیاں پاکستانی قوم کے سانچے میں اگر ڈھل جائیں تو اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ قومی یکجہتی و سالمیت کہتے ہیں۔ تو اس طرح سوال کا پہلا پورشن اس کا مفہوم یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سوال کے دوسرے پورشن کی طرف موو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قومی یکجہتی و سالمیت کے لیے کن عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ تو قومی یکجہتی و سالمیت کے لیے ضروری عناصر، ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مشترکہ مذہب کا، مشترکہ مذہب، ٹھیک ہے، کامن ریلیجن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مشترکہ مذہب میں قومی یکجہتی کب واضح ہوتی ہے؟ جب اکثریت آبادی کا مذہب ایک ہو، جب ایک ملک، ایک قوم میں رہنے والے لوگوں کا مذہب کیا ہو، ایک ہو، تو ان کے درمیان قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کیا پیدا ہوتا ہے؟ قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی قوم کا دین، یا پاکستانی قوم جو ہے، پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو کل آبادی کا 97% لوگ مسلم آبادی پر مشتمل ہے، تو ان کا مذہب کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اسی لیے پاکستان کے لوگوں میں قومی یکجہتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس کا یہ یعنی عنصر یہ تھا کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے حوالے سے مشترکہ مذہب۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے مشترکہ جغرافی حدود۔ لوگوں میں قومی یکجہتی اور سالمیت کا مادہ کب بیدار ہوگا، کب وہ لوگ قومی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھیں گے؟ جب ان میں مشترکہ جغرافیائی حدود بھی ہوں گی۔ یعنی اگر آبادی کی جغرافی حدود ایک ہوں اور قدرتی طور پر جو جغرافی حدود ہیں ان کے ایک ہونے کی وجہ سے ملک کا دفاع اور اتحاد، یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب مشترکہ جغرافی حدود
जर्मनी को पहले दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक मशरकी जर्मनी था और दूसरा मगरबी जर्मनी था। लेकिन उन्होंने कौमी इत्तेहाद को, जुग्राफी हदूद को मद्देनजर रखते हुए कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया और ये दोनों इलाके जुग्राफी हदूद के हवाले से एक होने की वजह से वो क्या हो गए, एक हो गए। इसी तरह ये दोनों मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी एक मुकम्मल जर्मनी की शक्ल इख्तियार कर गए। उसके बाद कौमी यकजहती के लिए एक ज़रूरी अंसर मुश्तरका ज़बान है। क्या है? मुश्तरका ज़बान। ये तीसरा इसका पॉइंट है। तो अजीज़ तलबा, जब हम बात मुश्तरका ज़बान की करते हैं तो उसमें एक शख्सियत का ज़िक्र ज़रूर मिलता है, ये है रिम्यूज़े मेयर। रिम्यूज़े मेयर। रिम्यूज़े मेयर के मुताबिक जो मुश्तरका ज़बान है उनका कहना ये है कि मुश्तरका ज़बान से कोई चीज़ अहम नहीं जो कौमी इत्तेहाद पैदा करती हो। यानी रिम्यूज़े मेयर के मुताबिक कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए मुश्तरका ज़बान सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसी तरह मुश्तरका ज़बान का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अपने ख्याल का इज़हार दूसरों तक करना। यानी अगर एक तमाम लोगों की ज़बान एक है तो हम जो अपने ख्याल का इज़हार करते हैं वो दूसरों को समझ आ जाती है बातें। इसी तरह दूसरों की बातों को समझना आसान हो जाता है। जो दूसरे जो हमसे कोई बातें शेयर करते हैं, मुश्तरका ज़बान होने की वजह से हम उनके मफ़हूम को, उनके मकासद को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों की बात हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये भी कौमी इत्तेहाद में, कौमी यकजहती में सबसे ज़रूरी अंसर है। इसके साथ साथ इसका अगला पॉइंट जो पॉइंट नंबर 4 है, हम यानी कौमी यकजहती सालमियत के हवाले से इसका चौथा पॉइंट पढ़ें, मुश्तरका नस्ल। इसका कौन सा पॉइंट है? मुश्तरका नस्ल। मुश्तरका नस्ल जो है कौमी इत्तेहाद में कितनी हद तक मुआविन साबित होती है, इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मुश्तरका नस्ल के ज़रिए लोगों में नफ्सियाती और माशरती जगानत पैदा होती है। यानी लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं। इस तरह कौमियत का एहसास पैदा होता है जो कि क्या कौमी इत्तेहाद कहलाता है। इस तरह मुश्तरका नस्ल भी ये एक ऐसा ज़रूरी अंसर है जो कौमी यकजहती सालमियत के लिए क्या है, यानी मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है मुश्तरका रिवायात। मुश्तरका रिवायात। तो जब हम बात मुश्तरका रिवायत की करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत जिनको जॉन एस मिल कहते हैं, उसके अल्फाज में वो कहते हैं कि मुश्तरका तारीख़ी रिवायात कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है। मुश्तरका तारीख़ी रिवायात कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है। शानदार माजी हमेशा शानदार मुस्तक़बिल की निशानदेही करता है। तो इसलिए अगर रिवायात एक जैसी हों तो कौमी इत्तेहाद पैदा करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो इस तरह मुश्तरका रिवायात भी कौमी यकजहती और सालमियत बेदार करने में ये मुआविन साबित होती हैं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है जमहूरियत। जमहूरियत यानी मसावत। अगर हम बात कौमी यकजहती और सालमियत के बारे से करते हैं तो इसका छठा पॉइंट जमहूरियत। इसका मतलब ये होता है मसावत, जिन लोगों के साथ मसावी यानी होने का सबूत देना, तमाम लोगों को एक समझना, मसावी दर्जा देना। तो मसावत भी जो है वो कौमी यकजहती और सालमियत के लिए एक अहम तरीन अंसर है। इसके साथ अगला पॉइंट है मुश्तरका मकासद। देखिए, जब किसी कौम मुल्क के रहने वाले लोगों के मकासद ही एक जैसे हों तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो लोग उन मकासद के असूल के लिए वो अफराद, वो कौम, वो आबादी मिलजुल कर काम करेंगी। और जब वो मिलजुल कर काम करते हैं तो साफ ज़ाहिर है उनके दरमियान क्या पैदा होता है, कौमी इत्तेहाद पैदा होता है। तो इस तरह मुश्तरका मकासद भी कौमी यकजहती और सालमियत के लिए इंतहाई ज़रूरी ये अंसर है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है अदल इंसाफ। देखिए, अदल इंसाफ अगर लोगों के दरमियान अदल इंसाफ से काम लिया जाए या मुल्क या रियासत या कौम के दरमियान अदल इंसाफ कायम कर दिया जाए तो इससे का सबसे बड़ा फ़ायदा तबकाती जो मुख्तलिफ तबकों की ऊंच नीच है उसका खात्मा होता है। यानी कि जो लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े जो भी मामलात होते हैं, जो तनाज़े का बायस बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जिससे क्या कौमी यकजहती सालमियत का क्या होता है, इजहार होता है। तो इस तरह अदल इंसाफ भी कौमी यकजहती सालमियत के लिए ज़रूरी है। इसका अगला पॉइंट बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, ठीक है ना। तो जब किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की हुकूमत या वो उसकी सरबराहान, जिसके हुक्मरान की बुनियादी ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो अवाम, वो आबादी, वो लोग अपने फ़राइज़ की अदायगी बजा तौर पर लाते हैं। तो इस तरह हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी बुनियादी हकूक़ का क्या है, तहफ़्फ़ुज़ है। जब भी कोई हुकूमत अपनी आवाम की, अपनी रियाया के
تمام بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی تو اس عوام کے اندر اپنے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. تو یہ عوام کے اندر اپنے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے بھی بنیادی حقوق کا تحفظ ضروری ہے. جب کوئی شخص اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوگا, دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال کر رہا ہوگا. تو اس حوالے سے وہ قومی اتحاد کا مظاہرہ کر رہا ہوگا. تو اس پوائنٹ سے قومی اتحاد, قومی یکجہتی و سالمیت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی یہ پوائنٹ اس کے لیے ضروری ہے. اب اگلا پوائنٹ ہے قومی مسائل کی منصفانہ تقسیم. دیکھیں ہر قوم کے, ہر ملک کے, ہر ریاست کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو جب قومی مسائل کی بات کرتے ہیں تو جب لوگ ان تمام چیزوں کو اپنائیں گے تو ان کے درمیان جذبہ حضور نہیں پیدا ہوگا. جب حکومت قومی مسائل کی منصفانہ تقسیم کرے گی, ٹھیک ہے نا, ہر شخص کو اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا, تو اس سے کیا ہوگا, جذبہ حکومت نہیں پیدا ہوگا اور اپنائیت کا احساس بیدار ہوگا, جس سے کیا ہوگا, قومی اتحاد پیدا ہوگی, اتحاد پیدا ہوگا اور قومی یکجہتی و سالمیت کا یعنی اظہار ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے جو 10 پوائنٹ پڑھے ہیں یہ قومی یکجہتی کے لیے ضروری عناصر تھے. تو اس طرح آج کا ہمارا سوال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے.